اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہم آیت بآیت ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 20 پہ آ چکے ہیں۔ پچھلی آیات میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جو نشانیاں ہیں، یہ سب چیزیں، یہ سورج، زمین، آسمان، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر، یہ سب چیزیں اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اب جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کے بارے میں دیکھیے، جب وہ اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، اللہ کے عذاب سے مراد یہ کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یقینی طور پہ ہر شخص کو مرنا ہے، موت آئے گی، اور جیسے ہی ان کی موت واقع ہوگی اور ان کے سامنے اللہ کا عذاب آئے گا، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، یعنی ان کو اپنا پچھلا ساری باتیں یاد آئیں گی اور انہیں یہ پتہ چلے گا کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا ان کی کیا حیثیت ہے۔ اب کن چیزوں کو معبود بنایا تھا؟ درجہ بدرجہ چلتے ہیں۔ جو لوگ واقعتاً مکمل طور پہ مشرک ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کے بت بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، دیوی دیوتا بناتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے منسوب الٹی سیدھی باتوں کو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اور جب یہی لوگ جو شرک کر رہے تھے، مشرک تھے، جب اللہ کا عذاب دیکھتے ہیں تو اب ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہ آیت نمبر 166 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کا رویہ، ان کو اس وقت کیا محسوس ہوگا اور وہ کیا کہیں گے۔ یہ تو مشرکین کی بات تھی۔ اب آتے ہیں ہم اپنی طرف، دور حاضر کی طرف۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ۔ اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ظاہر میں ہم زبانی طور پہ تو ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم نے کس چیز کو اپنا معبود بنایا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیاوی چیزوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جیسا حق اللہ سے محبت کرنے کا ہے۔ اب اس میں سر فہرست ہمارا وطن آ جاتا ہے، ہمارے رشتے ناتے آ جاتے ہیں، ہمارے روزی رزق کی جو چیزیں ہیں، نوکریاں ہیں وہ آ جاتی ہیں، ہمیں پیسہ ڈالر ہے وہ آ جاتی ہے، ہماری شہرت آ جاتی ہے، ہماری انا آ جاتی ہے، ہماری خودداری آ جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنی انا کے بہت بڑے غلام ہوتے ہیں، اپنی انا کی خاطر وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، پر اپنی انا کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ در حقیقت یہ بھی ان کے معبود ہیں، ان کے بنائے ہوئے معبود ہیں۔ در حقیقت ہمیں اس نظر کی ضرورت ہے جو نظر ہمیں دیکھ سکے، جس سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ در حقیقت ہم نے کس کو معبود بنایا ہے۔ اوپر سے ہم نے بڑی اچھی عمارت بنائی ہوئی ہے، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، روزانہ صبح شام تسبیحاں پڑھتے ہیں اور اللہ ایسا ہے، لیکن اللہ کو ایک طرف اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دلوں میں چھوٹے چھوٹے جو معبود ہیں وہ کس طرح سے ہمارے دلوں پر حاوی ہیں، جو کہ ہمیں عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 166 کی طرف۔ دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ اس وقت وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے، یعنی پیروی کرنے والوں سے اظہار برات کریں گے۔ اظہار برات کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کی طرف سے منہ موڑ لیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی جب جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی تو اب تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں اب جو آیت سورہ عبس میں ہے اس کا جو نقشہ ہے ذرا سا آپ پڑھیں۔ جب بھی اس سورت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ضرور یاد آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یوم یفر المرء من اخیہ،
یوما یعنی اس دن یفر الفرار کرے گا، بھاگے گا، مرو من اخیہ کہ آدمی اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یعنی آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو جن کی پیروی کیا کرتے تھے تو وہ پیر ان سے اظہار برات کریں گے اور پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور سارے رشتے ناطے منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی جو ہم ایک جھرمٹ میں رہتے ہیں، لوگوں تنہا رہنا پسند نہیں کرتے، ہمارے ساتھ میں لوگ ہونے چاہ رہے ہیں، ہم تنہائی ہوتی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم بہت گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہمیں ارد گرد لوگ چاہیے، کچھ لوگ وہ ہوں ہمارے ارد گرد جو ہماری تعریف کریں، کچھ لوگ وہ ہوں جو ہماری مدد کریں، کچھ لوگ وہ ہوں جو ہماری خدمت کریں، ہمارے کام کریں۔ لیکن جیسے ہی جب اللہ کا عذاب آئے گا، جہنم کو دیکھیں گے تو اب ہم تنہا ہوں گے، گویا تنہائی ہی اصل حقیقت ہے۔ اس وقت ہم تنہا ہوں گے، اس وقت ہمارے پاس نہ ہمارا باپ، نہ ہمارا بھائی، نہ ہماری ماں، ہمارا شوہر، انہی رشتوں کی خاطر تو ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا تھا نا، یہ سب ہم سے دور ہوں گے۔ اس وقت ہمیں خود اکیلے تنہا اس عذاب کو جھیلنا ہوگا۔ آیت نمبر 167 میں کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے، فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں۔ اب وہ جو پیر و مرشد جو تھے، وہ جو ہمارے بنائے ہوئے خدا تھے، وہ جب عذاب کو دیکھتے ہی فوراً کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ بھائی ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ تم ہماری پوجا کرو یا ہمارے پیچھے بھاگو۔ تو اس وقت انسان کیا سوچے گا کہ کاش ہم دوبارہ زمین پہ جائیں، دوبارہ دنیا میں ہم کو بھیجا جائے اور پھر ہم ان لوگوں سے اسی طرح نفرت اور بیزاری کریں۔ تو عذاب دیکھنے کے بعد نفرت اور بیزاری کی، تو کیا نفرت اور بیزاری کی؟ اصل میں نفرت اور بیزاری تو ہمیں آج اپنی زندگی میں کرنا ہے، ان تمام جھوٹے خداؤں سے نفرت کا اظہار کرنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ بس اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری نظر کھول دے، ہمیں وہ دکھا دے کہ آخر ہم کہاں شرک کر رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تو اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرما، آمین۔ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ كَذَلِكَ يُرَبِّهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، یعنی اب صرف حسرت رہ جائے گی کہ کاش ہم واپس چلے جائیں، کاش دوبارہ ہم دنیا میں جائیں اور پھر جن جھوٹے خداؤں کو ہم نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا تھا اور ان کے احکامات کے آگے ہم سر جھکاتے تھے، ہم ان سے بھی اظہار برات کریں یا اظہار نفرت کریں۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی ابھی ہم کو بتایا جا رہا ہے، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ شرک مت کرو، رسول ہم سے کہہ رہے ہیں شرک مت کرو، علماء ہم سے کہہ رہے ہیں شرک مت کرو، ایک ایک چیز سیکھ کے ہم سے کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ، اپنے معبود برحق کو پہچان لو، لیکن ابھی ہم اپنے مست ہیں، مگن ہیں اپنی دنیا میں۔ لیکن جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت نمبر 168 یا ایہا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ، مما جو کچھ فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین میں سے جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھا لو۔ جو بھی کچھ حلال اور طیب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کیا حلال ہے کیا طیب ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا پڑے گا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں حلال و طیب ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ تو پھر ہمیں اس معلومات کے بعد، یہ جان لینے کے بعد حلال اور طیب کی طرف اپنا رخ کرنا ہے۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. واو اور لا نہیں، اتباع سے نکلا ہے. تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، عدو کہتے ہیں عداوت سے نکلا ہے. اردو کا لفظ ہے، عداوت ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو عدو کہتے ہیں دشمن کو. مبین مانے کھلا ہوا، ایسی چیز جو ظاہر ہوئی ہوئی ہو، چھپی ہوئی نہیں ہو. تو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی جو یہاں کہا گیا ہے کہ کلو طیب و پاک چیزیں کھاؤ، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے. اچھا، جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے. اور ایسی روایت دیکھیں ہمیں ہندوؤں میں بھی ملتی ہیں، جنہیں ہم نے بچپن میں دیکھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی سان چھوڑ دیا، کسی کے کان چیر دیے کہ یہ فلاں بت کے لیے، فلاں دیوی کے لیے. ایسے جانور جہاں چاہے منہ مارے، انہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا ہے. تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ظہور اسلام کے بعد بھی ان کے کچھ اثرات ابھی باقی تھے. اچھا، اسی زمن میں دیکھیں اس طرح سے چیزوں میں ایک اور چیز شامل ہو جائے گی، وہ ہے ہمارے آباء و اجداد کی رسمیں، جو سالہ سال صدیوں سے چلی آ رہی ہوں، اور وہ ہم آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. بھئی ہم نے دیکھا ہے ہمارے باپ دادا جو ہیں ایسے ہی کام کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اسی طرح سے کریں گے. تو دیکھیں انسان ہے نا، انسان تو غلطی کر سکتا ہے. جب ہم غلطی کر سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بھی غلطی کی ہو؟ تو اس وجہ سے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب سفر کا مہینہ ہے تو سفر کے مہینے میں مردوں پہ مشکل آئے گی، اب یہ والا مہینہ ہے، اب تیرا تیزی ہے، اب منگل کا دن ہے، یا یہ منحوس ہے، یہ بھی پرانی رسمیں جو ہیں یہ بھی اسی زمن میں آ جاتی ہیں کہ جس دن کو اللہ نے حلال کیا ہے، پورے 7 دن ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے، ہر دن ہمارے لیے بڑا اچھا ہے. تو ہر دن میں ہمیں کام کرنا، تو ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں. کچھ لوگ جو ہیں بچوں کے گلوں میں، پیروں میں کسی بھی پیر فقیر کا دھاگا ڈال دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس جی اس پیر فقیر کی ہے چیز. تو یہ کتنی بری بات ہے. یہ بالکل سوچنا چاہیے. اس موضوع پر بھی بڑا نازک موضوع ہے، اس پہ آپ ضرور غور کیجئے. آیت نمبر 169، انما یامرکم. اب وہ جو شیطان کو کہا اللہ نے کھلا دشمن ہے، تو وہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی بالسوء مانے گناہ کرنے کی باتوں پر، اور بے حیائی کی باتوں. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو ہے حق و باطل بڑا غلط ملت ہوا ہے. اور حق اور باطل کا اس طرح مل جانا کہ دونوں میں فرق نہ پتہ چلے، اسے فتنہ کہتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا فتنے کا دور ہے، تو یہ فتنے کا دور اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور باطل کا آپس میں گڈمڈ ہو جانا، کہ یہ نہ پتہ چل سکے یہ بات حق ہے کہ یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک حدیث آتی ہے، آپ تھوڑی دیر تک یہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح حدیث میں سے ہے یا کسی نے جھوٹی بنائی ہوئی ہے. تو کتنا مشکل ہے نا. ورنہ تو عام طور پہ پہلے حدیث ہے تو حدیث ہے، قرآن ہے تو قرآن ہے. اب قرآن میں بھی یہ باتیں نکل کے آ رہی ہیں جناب، قرآن میں بھی کچھ یہ قادیانی کا قرآن ہے، یا اس کا قرآن ہے، یا اس کا قرآن ہے، استغفر اللہ. تو پہچان کیا بتا دی کہ جب تمہیں گناہ کی طرف تمہاری رغبت ہونے لگے، فوراً سمجھ جاؤ یہ شیطان کرا رہا ہے. جب تمہیں بے حیائی آنے لگے، اچانک تمہیں ہاف سلیوز اچھی لگنے، فل سلیو سے ہاف پہ آ جاؤ، ہاف سے سلیو لیس پہ آ جاؤ، پھر کہو کہ تھوڑا سا قمیض اونچی ہو جائے اور اونچی سے بلاؤز پر آ جائے، تو سمجھ جائیے کہ شیطان آپ کو اپنے نقش قدم پر چلا رہا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی کہتا ہے شیطان کہ اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں. اب ہم اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ کہنے لگ گئے کہ نہ اللہ ہی نہیں چاہ رہا تھا، ورنہ مجھے تو یہ ہو جاتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس قسم کی ہم باتیں جو ہیں جب کرنے لگیں تو سمجھ جائیے یہ شیطان کی چال ہے. تو شیطان نے کیا کرنا ہے
شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے اور ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس قدر بڑے بڑے اسکالر آ گئے ہیں، ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ حقیقت میں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ تو پتہ لگانے کا صرف واحد ایک ہی راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک میری سنت۔ تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑ جانا ہے۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے کن سے؟ ان سے، لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا یا اللہ کی طرف سے جو اترا ہے اس کی پیروی کرو۔ قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جواب میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ میرے آباء و اجداد تو ہمیشہ سے کونڈے کیا کرتے تھے، میرے آباء و اجداد تو ہمیشہ سے شب برات میں حلوے پکایا کرتے تھے، میرے آباء و اجداد تو ہمیشہ شب برات میں پٹاخے اڑایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہی سب کچھ کرنا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جبکہ تم چاہے تمہارے آباء و اجداد کو کوئی عقل نہ ہو، وہ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، اور پھر تم انہی کی بات مانگ رہے ہو۔ یعنی اگر ایک انسان غلط راستے پہ جا رہا ہے تو کیا ضروری ہے اس کی اولاد بھی اسی قدم پہ چلتے ہوئے غلط راستے پہ چلے؟ تو اسی لیے تو دین کو شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ قبول کرنے میں ہی در حقیقت فائدہ ہے، اور در حقیقت وہی ایمان پختہ ہوتا ہے جو شعور کے ساتھ اپنایا جائے۔ آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ ایسی چیز کو پکارے جو مثلاً یہ کہ دیکھیں میرے پاس ایک بلی ہے یا گائے ہے، میں جب اس سے کہوں کہ ادھر آؤ تو وہ میری آواز سن کے کان گھمائے، اور جب میں پیار سے اس کو اپنی طرف بلاؤں تو وہ چل کے آ جائے۔ جب اس کو بھوک لگے تو بلی میرے سے کہ میاؤں میاؤں، گائے آوازیں نکالے، جو بھی جانور ہے ہمارا، تو وہ سن بھی رہا ہے، وہ جانور سن بھی رہا ہے اور سننے کے بعد آواز بھی نکال رہا ہے، لیکن کیا وہ سمجھ رکھ رہا ہے؟ میں اس کے سامنے جا کے یہ کہوں کہ اے گائے، یہ جو تم گھاس کھا رہی ہو، اگر تم زیادہ کھا لو گی تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے گا، اس لیے تم اس گھاس کو کم کھاؤ، تو یہ مجھے آپ بے وقوف سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بے وقوفی کی بات کہہ رہی ہے یہ تو، کہ بھلا گائے کیسے سمجھ سکتی ہے؟ حالانکہ وہ سن بھی رہی ہے، حالانکہ وہ بول بھی رہی ہے۔ تو یہ مثال دی ہے کہ کیا ایسی مخلوق ہو، یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ہدایت پر تو ہے نہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جنہوں نے کفر بھی کیا، اور کفر بھی کرنے کے بعد ایسی جیسے کوئی شخص کسی چیز کو پکارے اور پکار بھی سنے اور آواز بھی سنے، لیکن اس کے علاوہ وہ سمجھتی کچھ نہیں ہو۔ تو جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں تو ان کی تشبیہ ان جانوروں سے ہی دی گئی ہے، جنہیں پکارا جائے تو پکارنے والے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے بڑا خوبصورت آگے لفظ کہا ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ ابھی تو کہا کہ وہ سن بھی رہے ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔
مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ صرف سنتے ہیں، لیکن سن کے جو چیز سمجھنے کی ہو نا، اس سمجھ کو وہ استعمال نہیں کر سکتے، ان کے پاس وہ عقل نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں، آوازیں تو نکالتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ دین کی بات نہیں بول سکتے۔ وہ اندھے ہیں، گویا قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے کتنی بھی تقریر کر دیں، آپ انہیں اللہ کے بارے میں بتائیں، وہ بالکل سن رہے ہوں گے، آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل جو ہے ایمان کی دولت سے خالی ہوں گے، اور وہ اس چیز کو نہ تو سمجھیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، اور آگے فہم لا یعقلون، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ گویا کہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک عقل نہ ہو، آپ کسی جانور کو بٹھا لیجئے اپنے سامنے اور اس کے سامنے خوب تقریر کیجئے، لیکن کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، قرآن کو اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میں بار بار یہ دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نگاہ دے دیجئے، وہ حکمت دے دیجئے، وہ صلاحیت دے دیجئے، جس سے کہ ہم صحیح غلط کو پہچان سکیں، اور پروردگار ہمیں اپنے اندر کے تمام عیوب اور تمام غلطیاں نظر آنے لگیں، تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں، اور ہمیں اصلاح کرنے والا بھی بنا دیجئے۔ اللہ ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دیجئے، اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لیجئے، اور ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر۔ صدق اللہ العظیم۔